الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میری تقریر کا موضوع نماز کی اہمیت اور فضیلت پر ہے۔ عزیز دوستو، ہر مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور ہر ایک کی عبادت کا طریقہ مختلف ہے، مگر سب لوگ کسی نہ کسی چیز کو پوجتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس لیے ہم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم جنت حاصل کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ عزیز دوستو، اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش ہو کر کہا، اے انس، مانگ جو تجھے مانگنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنت میں قربت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم میری مدد کرو زیادہ سجدوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، جب بھی میں تمہاری سفارش کروں گا۔ عزیز دوستو، ذرا سوچئے، قیامت کے دن جب افراتفری ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، جب ماں باپ اپنے اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اہل ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے؟ ہاں، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے جب ہماری نمازیں درست ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔